بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 5 شروع کر رہے ہیں۔ فقال الکلمۃ المذکورۃ علی السنۃ النحاة تک پڑھیں گے۔ فقال الکلمۃ قیل ہی والکلام مشتقان من الکلم بتسکین اللام۔ پس کہا علامہ ابن حاجب نے الکلمۃ قیل کہا گیا ہے کہ کلمہ اور کلام دونوں مشتق ہے کلمن سے، یعنی لام کے سکون کے ساتھ، وہو الجرح اور وہ زخمی کرنا ہوتا ہے، لتأثیر معانیہما فی النفوس کالجرح، اس لیے کہ کلمہ اور کلام کے معانی زخم کی طرح دل میں اثر کرتے ہیں۔ وقد عبر بعض الشعراء عن بعض تأثیراتہما، اور تحقیق بعض شعراء نے کلمہ اور کلام کے بعض تاثیر کو تعبیر کیا ہے زخمی کرنے کے ساتھ، حیث قال، اس حیثیت سے کہ کہا ہے جراحات السنان لها التئام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے زخم کے لیے برنا ہوتا ہے، نہیں برنا ہوتا اس زخم کے لیے جو زبان سے لگ جائیں۔ والکلم بکسر اللام جنس لا جمع کتمر و تمرۃ، کہ کلم لام کے کسر کے ساتھ جنس ہے نہ کہ جمع، جس طرح کہ تمر و تمرۃ، بدلیل قولہ تعالی الیہ یصعد الکلم الطیب۔ وقیل، اور کہا گیا ہے کہ یہ الکلم جمع ہے اس حیثیت سے کہ لا یقع الا علی الثلاث فصاعدا، کہ اس کا اطلاق 3 یا 3 سے زائد پر ہوتا ہے، اس سے کم پر نہیں۔ والکلم الطیب یؤول ببعض الکلم، اور الکلم الطیب کی تعویل کی گئی ہے ببعض الکلم کے ساتھ۔ واللام فیہا للجنس التاء للوحدہ، الف لام الکلمہ میں جنس کے لیے ہے اور تا وحدت کے لیے ہے۔ ولا منافات بینہما، اور ان کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ لجواز اتصاف الجنس بالوحدت والواحد بالجنسیت، جنس متصف ہو سکتا ہے وحدت کے ساتھ اور واحد جنسیت کے ساتھ۔ یقال، کہا جاتا ہے ھذا الجنس واحد، کہ یہ جنس ایک ہے، وذالک الواحد جنس، اور وہ ایک جنس ہیں۔ ویمکن حملها علی الاخذ الخارجی، الف لام کو محمول کرنا ممکن ہے عہد خارجی پر، بارادۃ الکلمۃ المذکورۃ علی السنۃ النحاة، بعین طور پر کہ ارادہ کیا جائے کلمہ مذکورہ سے اس کلمے کا جو نحویوں کی زبان پہ جاری ساری ہوتا ہے۔ قال الکلمۃ، عبارت کی تشریح سے پہلے ہمیں چند ضروری باتیں جاننا ضروری ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ اشتقاق کیسے کہتے ہیں۔ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے نکالنا 4 شرائط کے ساتھ، ان کے لیے 4 شرائط یہ ہیں: دونوں الفاظ اصل معنی پر دلالت کرنے میں مشترک ہو، دونوں الفاظ سے مراد مشتق منہ ہیں، دونوں لفظوں کے اصلی حروف ایک ہوں، صیغوں میں تغیر ہو، یعنی صیغے ایک جیسے نہ ہو، مشتق معنی کے اعتبار سے مشتق منہ سے بڑا ہوا ہو۔ مثال ضارب و الضرب، ضارب کا مطلب ہوتا ہے مارنے والا اور الضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، تو معنی کے اعتبار سے بھی ضاربن بڑا ہوا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اشتقاق کی 3 قسمیں: اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر۔ دونوں لفظوں کا معنی حقیقی، حروف اصلی اور حروف کی ترتیب میں اتفاق ہو۔ مثال ضارب و الضرب۔ اشتقاق کبیر، دونوں لفظوں کا معنی حقیقی اور حروف اصلی میں اتفاق تو ہو لیکن حروف کی ترتیب میں اتفاق نہ ہو۔ مثال جذبہ و جبزہ، کھینچنا، مدح و حمدہ، تعریف کرنا۔ اشتقاق اکبر، معنی حقیقی اور بعض حروف اصلیہ اور ان کی ترتیب میں بھی اتفاق ہو۔ مثال سالبہ و سلمہ، عیب لگانا، مدح و مدح، تعریف کرنا۔ قیل ہی والکلام مشتقان من الکلم بتسکین اللام، یہاں سے سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ اشتقاق کے لیے ضروری ہے کہ مشتق اور مشتق منہ کے مابین مناسبت معنوی اور مناسبت لفظی ہو، اور وہ یہاں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ کلمہ کا معنی ہے کہ وہ ایک لفظ ہے جو اکیلے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور کلام کا معنی ہے کہ وہ ایک لفظ ہے جو 2 لفظوں سے مرکب ہے اور اپنی اسنادی معنی پر بھی دلالت کرتا ہے، اور کلم کا معنی ہے زخم، تو بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آ رہی۔ شارح نے جواب دیا ہے کہ مشتق اور مشتق منہ کے مابین مناسبت 3 قسموں پر منقسم ہے: مناسبت مطابقی، مناسبت تضمنی، مناسبت
التزامی، یہاں اگرچہ مناسبت تضمنی مطابقی نہیں پائی جاتی مگر مناسبت التزامی موجود ہیں، وہ تاثیر ہیں، یعنی جس طرح کلمہ اور کلام کا معنی میں اثر ہوتا ہے اس طریقے سے زخم کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ کے آسانی کے لیے ہم نے لکھ دیں لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے کل پر ہوگی یا معنی موضوع لہو کے جز پر ہوگی یا معنی موضوع لہو کے خارج پر ہوگی۔ معنی موضوع لہو کے کل پر ہو دلالت مطابقی کہتے ہیں، معنی موضوع لہو کے جز پر ہو دلالت تضمنی کہتے ہیں، معنی موضوع لہو کے خارج پر ہو دلالت التزامی کہتے ہیں۔ دلالت مطابق کی مثال انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، اور دلالت تضمنی کی مثال انسان کی دلالت صرف حیوان پر، اور دلالت التزامی کی مثال انسان کی دلالت قابلیت علم پر۔ وَهُوَ الْجَرْحُ، اور وہ زخمی کرنا ہوتا ہے، لِتَأْثِيرِ مَعَانِيهَا فِي النُّفُوسِ كَالْجُرْحِ، اس لیے کہ کلمہ اور کلام کے معانی دلوں میں اثر کرتے ہیں جس طرح کہ زخم کا بھی اثر ہوتا ہے۔ وَقَدْ عَبَّرَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ عَنْ بَعْضِ تَأْثِيرَاتِهِمَا بِالْجَرْحِ، اور بعض شعراء نے کلمہ اور کلام کے بعض تاثیرات سے تعبیر کیا ہے زخم کے ساتھ، جس طرح کہ کہا ہے جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے جو زخم ہوتا ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے زخم لگ جاتا ہے، جو آدمی زبان سے زخمی ہو جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ والکلم بکسر اللام جنس لا جمع، یہاں سے شارح الکلمہ کے تینوں جز یعنی الف لام، کلم اور تا کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ کلم بکسر اللام بغیر تا کے جنس اور مع تا کو مفرد جنس کہتے ہیں، جیسے تمر بغیر تا کے جنس ہے اور تمرتن مع تا کے فرد جنس، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جس لفظ کے مفرد اور جمع میں امتیاز تا کے باعث ہوتا ہے وہ جنس کہلاتا ہے، جمع نہیں ہوتا۔ قائلین جنس اپنے دعوے کے اس بات میں باری تعالیٰ کے اس قول کو پیش کرتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، یعنی اگر یہ جمع ہوتا تو اس کی صفت طیب نہ آتی بلکہ طیبتن تا کے ساتھ آتی۔ یہ مذہب بصرین کا ہے۔ کوفین کہتے ہیں کہ کلم جمع ہے، جنس نہیں ہے، اس لیے کہ کلم کا اطلاق تین یا تین سے زائد پر آتا ہے، اگر یہ جنس ہوتا تو اس کا اطلاق ایک پر بھی درست ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کوفین کے قول پر بھی اشکال ہیں، اشکال یہ ہے کہ اگر تم کلم کو جمع کہتے ہو تو باری تعالیٰ کے قول الیہ یصعد الکلم الطیب میں الطیب صفت مذکر اور مفرد کیوں واقع ہو رہی ہے، بلکہ اس کی صفت الطیبۃ لائی جانی چاہیے تھی تاکہ جمع پر کلم کا صحیح اطلاق صحیح ہو سکتا، اس لیے کہ موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے اور یہاں مطابقت نہیں ہے، لہٰذا کلم کو جمع قرار دینا باطل ہوا۔ شارح نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس آیت میں الکلم الطیب سے مراد بعض الکلم الطیب ہیں، اس تعویل سے الطیب الکلم کی صفت نہیں ہوا بلکہ بعض کی صفت ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کلم کی صفت کو مذکر اس وجہ سے لائے ہیں کہ جو جمع ایسی ہو کہ اس کے اور مفرد کے درمیان تا سے فرق ہوتا ہو تو اس کی صفت میں تذکیر و تانیث برابر ہیں، پس اس آیت سے جنسیت کلم پر استدلال کرنا صحیح نہ ہوا۔ والکلم بکسر اللام جنس لا جمع، کہ یہ جنس سے جمع نہیں ہے، کتمرن و تمرتن بدلیل قول تعالی الیہ یصعد الکلم الطیب۔ وقیل، اور کہا گیا ہے اس کو، یہ علامہ زمخشری اور کوفین کا مذہب ہے کہ یہ جمع ہے حیث اس حیثیت سے کہ لا یقع الا علی الثلاث فصاعدا، کہ تین یا تین سے زائد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تین سے کم پر نہیں ہوتا۔ والکلم الطیب یؤول ببعض الکلم، بعض الکلم کے ساتھ الکلم الطیب کی تعویل کی گئی ہے۔ واللام فیہا للجنس التاء للوحدہ، یہاں سے شارح ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الکلم میں الف لام جنس کے لیے ہیں، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ تعریف ماہیت کی ہوتی ہیں، افراد کی نہیں، پس یہ لام اگر جنسی نہ ہوگا تو اس وقت اس کے مدخول سے افراد مراد ہوں گے، لہٰذا ماہیت کی تعریف نہ ہوگی، افراد کی ہو جائے گی اور یہ ناجائز ہیں۔ التاء لوحدت، اعتراض یہاں پر یہ وارد ہوتا ہے کہ کلمہ میں جب الف لام کو جنس کے لیے لے لیا تو یہ جنسیت کثرت عموم کو چاہتی ہیں اور وحدت اس کے منافی ہیں، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الکلمہ میں جنسیت بھی ہو اور وحدت بھی، دونوں میں منافات ہیں۔ اگر لام جنسیت کے لیے ہوگا تو تا وحدیت کے لیے نہ ہوگی، تو اس کا جواب دینے کے لیے شارح نے اس عبارت کا اضافہ فرمایا، جواب یہاں سے دیا ہے ولا منافات بینہما لجواز اتصاف الجنس بالوحدت والواحد بالجنسیت، کہ وحدت کی چار قسمیں ہیں، نمبر 1 جنسی، نمبر 2 نوعی، نمبر 3 صنفی، نمبر 4 فردی۔ ان چاروں میں سے صرف وحدت فردی عموم اور کثرت کے منافی ہوتی ہیں اور وہ یہاں مراد نہیں۔
پس لام کو جنسی اور تا کو وحدت کے لیے لینے میں کوئی منافات نہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ وحدت فردی کے ساتھ الف لام تو جمع نہیں ہو سکتا، لیکن وحدت صنفی اور وحدت نوعی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ یقال ھذا الجنس واحد وذلک الواحد جنس، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنس واحد ہیں اور وہ ایک جنس ہیں۔ وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ بِإِرَادَةِ الْكَلِمَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَلْسِنَةِ النُّحَاةِ۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الف لام کو عہد خارجی پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ الف لام کو عہد خارجی پر محمول کرے، اور اس صورت میں ضروری ہے کہ معہود کا ذکر خارج میں ہو چکا ہو، اور یہاں ایسا نہیں تو ہم کہیں گے کہ کلمے سے وہ کلمہ مراد ہے جو نحوی کی زبان پر جاری و ساری رہتا ہے، اور اس کے افراد غیر متناہی نہیں کہ تعریف الافراد ناجائز ہو، بلکہ اس کا انحصار 3 اقسام ہیں، اسم فعل حرف میں ہے۔ پس الف لام کو عہد خارجی کے لیے لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور آپ کے آسانی کے لیے وحدت کے 4 قسمیں لکھ بھی دیے۔ وحدت جنسی، جن کی جنس ایک ہو، مثال انسان بکری گھوڑا۔ نمبر 2 وحدت نوعی، جن کی نوع ایک ہو، مثال زید بکر عمر۔ وحدت صنفی، جن کی صنف ایک ہو، مثلا پاکستانی ہو۔ نمبر 4 وحدت فردی، جس میں صرف ایک فرد ہو، مثال صرف زید۔ آج ہم نے فقال الکلمۃ المذکورۃ علی السنۃ النحاة تک ہم نے پڑھا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔